یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الدعوة للأفراد والأشخاص. أخرج الحافظ أبو الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له حديقة في الجاهلية فلقيه فقال يا أبا القاسم وقلت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا. ثم جاء الغد بعثمان بن مدعون وأبي عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا رضي الله عنهم. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فجعل الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان. وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. أخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال عثمان رضي الله عنه دخلت على خالتي أعودها أروى بنت عبد المطلب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء فأقبل علي فقال ما لك يا عثمان؟ قلت أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك. قال عثمان فقال لا إله إلا الله فالله يعلم لقد استعرضت. ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قام فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت كذا في الاستيعاب. وذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يصليان فقال علي يا محمد ما هذا؟ قال دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر بالله والعزى. فقال علي رضي الله عنه هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاف أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشى عليه سره قبل أن يستعلن أمره فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة ثم إن الله أوقع في قلب علي رضي الله عنه الإسلام فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر بالله والعزى وتبرأ من الأنداد. ففعل علي رضي الله عنه أسلم ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب وكتم علي إسلامه ولم يظهر كذا في البداية. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جس طرح عوام سے کام کو چاہتے تھے اس طرح حضرت نے حیات صحابہ کے عوام کو اس طرح حیات صحابہ کے حیات صحابہ کی جس سے عمر نے شروع میں حضرت لے کر آگے انفرادی دعوت اس کام کی جان ہے، اس کام کی پہچان ہے، کام کے جمنے کا راستہ ہے، کام کے کھلنے کا راستہ ہے، کام کے کھلنے کا راستہ۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو انفرادی دعوت کے اندر نہیں لگاتا جب تک کام میں جماؤ پیدا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو چھوٹے ہیں، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، ایک مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا کی زندگی۔ مدینہ منورہ کی زندگی 10 سال ہے، مکہ مکرمہ کی زندگی نبوت کی 13 سال ہے۔ اس 33 سالہ زندگی میں چاہے وہ مدینہ منورہ کی ہو یا مکہ مکرمہ کی ہو، انفرادی دعوت میں کسی طرح کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جہاں انفرادی دعوت نہ ملتی، کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جہاں انفرادی دعوت سفر میں انفرادی دعوت، مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت، سفر ہجرت میں انفرادی دعوت ہے، فتح مکہ میں انفرادی دعوت ہے، حج میں انفرادی دعوت ہے۔ کوئی موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجتماع انفرادی دعوت سے خالی نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، ہمارا فرماتے ہم تو میدان دعوت میں انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں کرتے، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت کا اہتمام کرتے، میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت کا اہتمام کرتے۔ فتح مکہ یہ اسے فتح مبین کہا گیا ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اس میں ساری رات گزارتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے ابو سفیان یا رسول اللہ، ابو سفیان کو آپ میرے حوالے کر دیجیے، میں رات بھر اس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں۔ اور بہت تیزی کے ساتھ مذاکرات بیانات وہ انفرادی دعوت کی جگہ نہیں، بے شک بیانات اور مذاکرہ کا ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، اس سے ہرگز بھی انکار نہیں ہے، لیکن روزانہ کا تھکنا جو ہے وہ انفرادی دعوت حالات آتے ہیں نا، اس کے اوپر بات میں سمجھ میں آتا ہے نا۔ کتاب ہمارے کتنے میں ایک صحابی آئے، علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ بات ہمیں بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک ایک صحابی کو بتاتے رہے جہاں تک یہ کرسی لائی گئی جس کے فائد ہونے کے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا مکتوب ہے، صرف کان میں بات کا ڈال دینا ذمہ داری کا پورا ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ذکر کروانا ہے، صرف کان میں بات ڈال اللہ سے مانگ کر اور دل میں بات اترتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں جب دل میں بات اترتی ہے، اور افراد چاہتے ہیں جب آدمی قربانی دینے کے لیے آئے طریقہ وہ اپنے آئے لوگ ہے نا سنت سے ہٹی ہوئی عبادت وہ نتائج نہیں نکال کر لے کر، اسی طرح سنت سے ہٹی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے دعوت بھی عبداللہ بن عباس کا بولتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا بولتے ہیں، خیر صاحب نے نقل کیا، فضائل اعمال میں نقل کیا ہے حضرت شیخ نے کہ اگر عبادت اپنے طریقے سے ہٹ جاتی ہے تو بجائے اللہ کے قریب کرنے سے اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرنے دیے اگر عبادت کس سے ہٹ جائے بس تو اس بات کو بہت اوپر لے سکتے ہیں، خاص طور سے علماء حضرات سے اور اپنے طلباء عزیز سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ روزانہ کا معمول بنا لیجیے، روزانہ کا ایک وظیفہ بنا لیجیے، روزانہ کا ایک معمول بنا لیجیے کہ اتنے لوگوں سے مجھے ملاقات کرنی ہی کرنی،
روزانہ کا وظیفہ ہوتا ہے نا، مجھے اتنے پارے پڑھنے ہیں، مجھے اتنے رکعات پڑھنی ہے، مجھے اتنی نماز پڑھنی ہے، مجھے اتنی دیر ذکر کرنا ہے، اتنی دیر مجھے دعا کے سامنے مانگنی ہے. یہ اپنے معمولات ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک کے. ان معمولات میں ہی اللہ باقی آتے ہیں. بہت بہت پہلے سارے زندگی کے اوپر بول دے آج کیا ہوا، آج اللہ کی بڑے ہوئی، آج اسلام کی نسبت پر ملاقات نہیں ہوئی، تجارت کی نسبت پر ہوئی، زراعت کی نسبت پر ہوئی، رشتے داری کی نسبت پر ملاقات ہو رہی ہے، خواہشات کی نسبت پر ملاقات ہو رہی ہے. ان کی نسبت پر آج کی ملاقات ہے، اس کی نسبت پر اس کے لیے بڑا اعتماد کی ضرورت ہے. حضرت میاں جی محراب صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط عمل فرمایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے. ایک مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، ایک مدینہ منورہ کی زندگی ہے. ایک جگہ احوال یہ ہے جہاں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، حضرات صحابہ کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے. ایک زندگی ہے مدینہ منورہ کی جہاں حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دعا کی زمین، دعا مبارک کی زمین پر لگے رہے، ہاتھ میں لے کر جسم کے اوپر بلے. یہ مدینہ منورہ کی زندگی ہے. فرمایا کرتے ہیں جو بے قراری بے چینی ایک ایک کے پاس مکہ مکرمہ میں جانے کی تھی، پوری بے قراری بے چینی ایک ایک کے پاس مدینہ منورہ میں جانے. استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوئی. لیکن تم نے اپنے بڑے والد ابو قحافہ کو وہی ملا رہ دیا جو خود چل کر ان کو جا کر کام کرتا. راوی روایت کے اندر کہہ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر اس سے دعوت دیں. کسی کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے زمانے سے ہی دوست تھے، ہمیشہ پرانے زمانے سے دوست تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئی ہے، ہم آپ کو نہیں پاتے ہیں مجالس کے اندر، آپ کی بہت کی جو مجلسیں لگتی ہے اس میں آپ نظر نہیں آتے. اور آپ نے سنا ہے کہ آپ ان کے آب و اجداد کے دین میں عیب لگاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ جنت میں جانا ملتا ہے. کیسی پیاری دعوت. اس بات کو سمجھ کر چلیے اچھی طریقے سے. یہ اصول ہے، ضابطے ہیں کام کے، یہ طریقہ کار ہے کام کا طریقہ کار. اتنی بات نہیں ہے صرف انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، اور کسی کی دعوت نہیں شروع کر. دو دن کی محنت سے کلمے والوں کی جماعت تیار کر لی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن 3 دن کی محنت میں کلمے والوں کی جماعت تیار کر رہے. 27 دن محنت کر کے کلمے والوں میں سے بھی جماعت تیار نہیں. ایک سے 2 دن کی بات نکل جائے، 8 مہینے محنت کر کے ایک 4 مہینے کی جماعت. یہ بے قراری و بے چینی اس محنت کے ساتھ چاہیے اس کو دی جائے. انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کلام مبارک سے فارغ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً بات کو قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلام ابو بکر رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان کے پاس گئے، طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئے، زبیر بن عوام کے پاس گئے، سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے. ان سب حضرات کو جا کر دعوت دی. ان سب نے بات کو قبول کر لیا رضی اللہ عنہ. پھر اگلے دن دوبارہ تشریف لے گئے. عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، ابی سلمہ بن اسد کے پاس گئے، ارقم بن ارقم کے پاس گئے. ان سب لوگوں نے بھی اسلام کو کیا کر دیا، بات کو قبول کر.
تو ایسی محنت اور ایسی کوشش کی ان سب نے بھی بات کو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ اسلام کو عزت دے یہ تو عمر ابن خطاب کے ذریعے یہ ابو جہل بن ہشام کے لیکن ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو بس یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی اللہ جل جلالہ نے ان کے ذریعے اسلام کو بنیادوں کو مضبوط کیا اسلام کو مضبوط کیا اور ان کے ذریعے تمام شکلوں کو گرا دیا تمام شکلوں کو عمر بن عثمان فرماتے ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نقل کیا کرتے فرمایا کرتے ایک مرتبہ اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی عیادت کے لیے حاضر ہو اب میں وہاں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہا لیکن مجھے حیرت سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا بات ہو گئی عثمان میں نے کہا مجھے بڑا تعجب ہے آپ کا ہمارے درمیان کیا مقام ہے آپ کا ہمارے قوم کے درمیان کیا درجہ ہے آپ کیا کیا بات ہے آپ سے مخاطب میں سن رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں فرماتے ہیں مجھے اس جملے کا اثر محسوس ہوا میرے جملے کے اثر کو میں نے اس جملے کے اثر کو محسوس کیا میرے اثر کو محسوس کس طرح کیا کہ میرے جسم کے اندر اس کا اثر جس کو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ رونگٹے کیا ہو جاتے ہیں کھڑے ہو میرے جسم کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا اثر ہے إلى الله في الاتصال القرآن في الحياة وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر نکل گئے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے نکلا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بات کو قبول کیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Very good.